بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان بن عینہ نے عبداللہ بن ابی بکر سے بیان کیا، انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے، آپ نے وہاں دعائے استسقاء قبلہ رو ہو کر کی اور آپ نے چادر بھی پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عینہ کہتے تھے کہ حدیث کے یہ راوی عبداللہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی، لیکن یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم مازنی ہے جو انصار کے قبیلہ مازن سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1012۔ عبداللہ بن ابی نمر نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے ایک شخص کعب بن مرہ یا ابو سفیان کا ذکر کیا جو ممبر کے سامنے والے دروازے سے جمعے کے دن مسجد نبوی میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہی ہاتھ اٹھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، بخدا کہیں دور دور تک آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آتا تھا اور نہ کوئی اور چیز، ہوا وغیرہ، جس سے معلوم ہو کہ بارش آئے گی، اور ہمارے اور صلح پہاڑ کے درمیان کوئی مکان بھی نہ تھا کہ ہم بادل ہونے کے باوجود نہ دیکھ سکتے ہوں۔ پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بادل نمودار ہوا اور بیچ آسمان تک پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ خدا کی قسم ہم نے سورج 1 ہفتے تک نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص دوسرے جمعے کو اسی دروازے سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس شخص نے پھر آپ کو کھڑے کھڑے ہی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مال و منال پر تباہی آ گئی اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش روک دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم سے اسے روک دے، ٹیلوں، پہاڑوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ انہوں نے کہا کہ اس دعا سے بارش ختم ہو گئی اور ہم نکلے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ وہی پہلا شخص تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1013۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شریک نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا، اب جہاں دارالقضاء ہے اسی طرف کے دروازے سے وہ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم پر پانی برسائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہم پر پانی برسا، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم آسمان پر بادل کا کہیں نشان بھی نہ تھا اور ہمارے اور صلح پہاڑ کے بیچ میں مکانات بھی نہیں تھے، اتنے میں پہاڑ کے پیچھے سے بادل نمودار ہوا، ڈھال کی طرح آسمان کے بیچ میں پہنچ کر چاروں طرف پھیل گیا اور برسنے لگا۔ خدا کی قسم ہم نے 1 ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے جمعے کو ایک شخص اسی دروازے سے داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اس لیے اس نے کھڑے کھڑے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت بارش سے جانور تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا
جہاں ضرورت ہے ہم پر نہ برسا۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور باغوں کو سیراب کر۔ چنانچہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور ہم باہر آئے تو دھوپ نکل چکی تھی۔ شریک نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ پہلا ہی شخص تھا؟ انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1014۔